ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله وصف الدجى بجماله حسن الجد وخصاله صلى عليه وآله اللہ کریم کی بے حد حمد و ثنا درود احمد النبی والا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ و دوستو عزیز بچوں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج 18 ذی الحج شریف ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہی کے دن 18 ذی الحجہ بروز جمعۃ المبارک سفیر امن خلیفہ صوم حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن بھی 18 ذی الحجہ کی جمعہ کا دن تھا اور آج 18 ذی الحجہ ہے اور جمعہ ہی کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کا لقب ہے ذو النورین، یعنی دو نوروں والے۔ کیوں ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 70 بیٹیاں ہوتی تو میں ان کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ آپ کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس لیے آپ کا لقب اور آپ کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دو نور، وہ نور والی بیٹیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگرے نکاح میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئی ہے۔ 5ویں پشت میں آپ کا نسب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے اور آپ کی ماں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام لایا، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا کہ آپ کے چچا ابو العاص آپ کو رسی سے باندھ کر مارا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ دن کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ رکھتے تھے
جسمانی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے کہ عثمان تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام کو چھوڑ دو، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جواب تھا کہ چچا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر بھی میں اسلام کی دولت سے منہ نہیں موڑوں گا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ ایک دفعہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ اور پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے اور حیا کے پیکر تھے، جنہیں آپ کہتے ہیں عام زبان میں کہ شرمیلے تھے۔ 140 احادیث آپ سے روایت کی گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں دستک ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پہ چادر نہ تھی، ننگی تھی۔ فرمایا کون؟ عرض کیے گئے کہ ابوبکر ہوں، فرمایا اندر آ جائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نہیں فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، گفتگو کرتے رہے، کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آگے سے جواب ملا کہ عمر ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر آ جائیے، اجازت ہے، لیکن محبوب نے آپ نے حرکت نہیں فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گفتگو کرتے رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو رہے، کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کون ہے دروازے پہ؟ تو عرض کرنے والا کہتا ہے کہ عثمان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو۔ پیارے محبوب اٹھے، اپنی پنڈلی مبارک پہ چادر فرمائی اور صحیح ہو کر بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عثمان اندر آ جائیے، عثمان اندر آ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے، محو گفتگو رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک ننگی تھی، چادر نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، ابو بکر آئے، آپ بیٹھے رہے، محو گفتگو ہوئی، کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ چلے گئے، پھر عمر آئے، آپ نے حرکت نہیں فرمائی، جب عثمان آئے آپ اٹھے، اپنی پنڈلی مبارک پہ چادر فرمائی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ مقام دیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اتنی فتوحات کسی اور صحابی کے دور میں نہیں ہوئی کہ جتنی فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کے سفیر تھے، جو بھی معاملہ ہوتا پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھا کر
احسن طریقے کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا کرتے تھے. اور پیارے عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جھوٹ بولا، نہ چوری کی، نہ زنا کیا. یہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیتیں ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جہاں ہر ٹائم ہر وقت جو ہے گناہ در گناہ ہوتے جا رہے ہوتے تھے، لیکن عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گناہوں سے پاک رہے. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب جنگ کا ایک موقع آیا، ہرقل روم کا بادشاہ، عیسائیوں نے اسے خط لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کا انتقال ہو گیا. اب مسلمان بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ آئیں ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کی صحیح مالی حالت نہ تھی، اور دوسری جگہ جنگ تبوک کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے کوئی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالو. پیارے صحابہ تھے، اپنا حصہ ڈالا. عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک سا اونٹ بما ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام الانبیاء نے قبول فرمایا. پھر محبوب نے ترغیب دی. پھر عثمان اٹھے، عرض کرنے لگے حضور 200 اونٹ میں ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. تیسری مرتبہ پھر ترغیب فرمائی. حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کرنے لگے حضور 300 اونٹ بابا ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور آپ جب منبر سے نیچے اتر کر آ رہے تھے، فرمایا کہ عثمان اب تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. جب بھی کوئی موقع آیا، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے قحط سالی کا موقع ہو، حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال کو لٹا دیا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی، 1000 اونٹ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ میں آئے. اب مدینہ کے تاجر آئے، کہنے لگے عثمان 2 گنا منافع لے لیں. آپ نے فرمایا ابھی تھوڑا ہے. کہنے لگے 3 گنا لے لیں. فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. کہنے لگے 4 گنا لے لیں. آپ نے فرمایا اس سے مجھے زیادہ ملتا ہے. کہنے لگے کہ 5 گنا لے لیں. تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ اس سے مجھے زیادہ ملتا ہے. مدینہ کے تاجر اکٹھے ہو کر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے عثمان مدینہ کے سب سے بڑے تاجر ہم ہیں، ہم تمہیں 5 گنا زیادہ منافع دیتے ہیں. ہم سے کون بڑا ہے کہ وہ تمہیں 5 گنا سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے 10 گنا ملتا ہے. مدینہ کے تاجر کہنے لگے کہ عثمان وہ کون ہے جو تمہیں 10 گنا منافع دے گا؟ تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا رب ہے کہ جو مجھے 10 گنا زیادہ منافع دے گا. اسی وقت اعلان کیا کہ اے لوگوں، ان غرباء کے اندر یہ تقسیم کر دیا جائے، مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. 1000 اونٹ کا سامان حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں تقسیم کر دیا. یہ آپ کی سخاوت تھی، یہ آپ کا رتبہ تھا. اور مدینہ میں پانی پینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کنواں نہیں تھا، لیکن حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کنواں، یہ کنواں خرید کر
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سخاوت ہے کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا۔ آج بھی مدینہ کے اندر بجلی کا بل آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آیا کرتا ہے۔ آج بھی وہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ وہ کیسے اللہ کے بندے تھے، وہ کیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی امت ان کے دیے ہوئے درہم کی وجہ سے، ان کے دیے ہوئے ریالوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے آج نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج بھی مدینہ کے اندر جتنا وہ باغ کا وہ نفع ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک حقیقت ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جو اپنا مال لٹا دیتا ہے، جو پیسہ خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کے گزرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عثمان وہ ہے کہ جن کی سفارش ہے اللہ رب العزت 70,000 جہنمیوں کو جنت عنایت کرے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ اور فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا جنت میں۔ اور میں رفیقی فی عثمان، کہ عثمان جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف میں حرم کعبہ میں ارد گرد مکاناتوں کو خرید کر آپ نے حرم شریف کی توسیع فرمائی تھی۔ 29 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی اور پہلی دفعہ خوبصورت پتھروں کے ساتھ ان کے ستونوں کو تعمیر کیا گیا، ان کی دیواروں کو تعمیر کیا گیا۔ مسجد نبوی شریف کی جب توسیع کی گئی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ اور وہ پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا، چچا نے بھی ستایا، سزائیں بھی آپ نے لی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لٹا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ اور مقام دیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا وقت آیا، ان ظالموں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پانی نہ پہنچنے دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مشقیں بھجوائیں، راستے میں پانی کو بہا دیا گیا۔ حضرت ام حصفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشق لے کر آئی، خچر پر پانی ضائع کر دیا، خچر کو اس کو تنگ کیا گیا اور قریب تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خچر سے نیچے گر پڑتی۔ اس وقت کے عالم کے اندر
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو تلواریں دے کر بھیجا تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے رہے، تلوار اٹھا کر کھڑے رہے، لیکن ان ظالموں نے، ان باغیوں نے چھت کے اوپر سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، وار کیا، اور ایک جب وار کیا تو آپ کی رفیق حیات آئے ہیں، آپ کا بازو کٹ گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خون کا پہلا قطرہ گرا، اس وقت بھی پیارے عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ جو گرا وہ اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 18 ذی الحجہ، آج کے دن بروز جمعۃ المبارک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیر پھینکو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر تیر پھینکا، اور وہ تیر جا کر جہاں آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت البقیع کے اندر آپ کی قبر شریف ہے، وہاں پہ جا کر لگا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، جہاں تیرا تیر گرا ہے وہاں تیری قبر بنے گی، اور تیری قبر سے لے کر میرے روزے تک جتنے لوگوں کی قبریں بنے گی اللہ رب العزت انہیں بخش دے گا۔ اور جب یہ بات آپ کی شہادت کے بعد آپ کو جب دفن کر دیا گیا، قبر بنا دی گئی، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کہنے لگے کہ افسوس، اگر اس بات کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر شام میں بناتا، شام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر تک جتنے قبرستان آتے، اس میں جتنے لوگ دفن ہوتے، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جنت البقیع میں جائے، درمیان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ مقام دیا تھا، آج ان کی شہادت کا دن ہے، اور ساتھ آج آپ کو پیغام بھی دیتے ہیں کہ آج مسلمان اپنی کردار کی وجہ سے، اپنی گفتار کی وجہ سے اتنا پیچھے رہ چکا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان کے سائے سے ڈرتے تھے، آج مسلمانوں کی شاعر اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ تمام کو یہ معلومات ملی ہوگی کہ عید کے دن سویڈن کے اندر ایک وہاں کے باشندے نے حکومتی سطح پر عید والے دن قرآن کریم کے اوراق کو آگ لگائی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکاری طور پر یہ کام کیا ہے، کیا تم میں حیا اور شرم نہیں؟ صرف 2 الفاظ کہنے سے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہو، کیا تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے؟ لیکن اس لالچ کو چھوڑو، ان ڈالروں کو چھوڑ کر پہلے اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرتے ہوئے ان ملعونوں کو انصاف کی کٹہرے میں لاتے ہوئے وہ سزا دلوائی جائے کہ جو امت مسلمہ کے لیے اور تمام پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج صرف مذمتی فتنوں سے، مذمتی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج
محمد بن قاسم جیسے فیصلے کرنے ہوں گے، محمود غزنوی جیسے وہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اسی لیے جب پہلے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ وہ خاکے گستاخانہ خاکے بنائے گئے تھے، اس وقت بھی تم نے صرف باتیں کی تھی، آج بھی باتیں کر رہے ہو، لیکن اب باتوں سے آگے بات چلی گئی ہے۔ اسلام یہ قرآن کریم ہے، یہ رابطہ، یہ ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہماری زندگی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر اس پہ حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں تم کیوں سو رہے ہو؟ حکومت کے وقت تمہیں ڈالوں کی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ اسلام جب لوگوں کے سامنے اس کتاب کو چھیڑا جائے گا، اس کو آگ لگائی جائے گی، قیامت والے دن تم کیا جواب دو گے؟ کیا تمہارے سر پہ جوں کی ریگ نہیں ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اب مذمت کی بات ہوگی، مذمت کی نہیں بلکہ مرمت کی بات ہوگی۔ جب تک مرمت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کفار رکنے والے نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، ہم اپنے بچوں کے سینے کے اندر یہ قرآن کریم جو ہے وہ ڈالیں، اور ہم یہ بات اعلان کہتے ہیں کہ سویڈن کی حکومت، سویڈن والوں تم زمین میں مٹ جاؤ گے، تمہارا ملک مٹ جائے گا، لیکن رب کا قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، بلکہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک اللہ رب العزت کی یہ کتاب زندہ رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔